المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلاة الله خالق کائنات کی لعنت ہی حمد و ثنا اور ذات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ توجہ ہے آپ حضرات، گویا خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات پیغمبر کو قرار دیا ہے۔ خدا اس سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کریں، سارے بولے حیدری۔ بڑی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عشق و محبت کا ہم نے سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ مکتب تشیع آخری حلالی تک مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے، ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے محمد کی وجہ سے نہیں۔ مل کے حیدری، ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے ہادیوں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتون تو ہم دے رہے ہیں۔ مل کے حیدری، ہمارے ہادیوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو ذات پیغمبر کی برابری کا تصور نہ کرنا، پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، پیغمبر کے آگے نہ چلنا، پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دینا، اور پیغمبر کو راویوں کی روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیت۔ قرآن ایک نعرہ مل کے سارے عبادت کرو، ہے قرآن کی آیتیں بتائیں گی
کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ پڑھنے والے کافی ہیں، میں تھوڑے وقت میں ایک مکمل مجلس آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اور آپ بہت جلدی متوجہ ہو گئے ہیں، لیکن تاریخ کا ایک چیپٹر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے قبلہ اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی ایک ہی بنیاد ہے کہ مسلمانوں نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ اب میں دعویٰ کرنے چلا ہوں، اس پر دلیل بھی عرض کروں گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے، اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ میں چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بزرگ تو دعا کر رہے ہیں، عزیز نوجوان بھی سمجھ کے جائیں۔ دیکھیں اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی، پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی کا میرے قبلہ ایک ہی مشن ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ خدا کے لیے سمجھنا میری بات، یہ رویت ہلال کمیٹی پانچویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 10ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں یہی دلیل میری بھی ہے، اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی، حقیقت محمدیہ کو در کر لیتی، شان رسالت پہ اکٹھی ہو جاتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ۔ ایک نعرہ مل کے یہ مجھے بتائیں کہ نعرہ سب لوگوں نے مل کے لگایا؟ امیر آقا کا نام بلند آواز سے مل کے ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر تھا۔ ہاں علی اللہ سلامت رکھے، مولا آپ کو سلام۔ جی تو میں کہنا یہ اس وقت امت اصل معاملہ کیا ہے، 2-3 منٹ آپ کو زحمت میں دوں گا جس پر بیس ہے میری یہ تقریر، یہ 2-3 منٹ آپ توجہ فرمائیں گے۔ راز کیا ہے میرے قبلہ؟ ایک چیپٹر میں آپ کے سامنے اسلام کا رکھنا چاہتا ہوں، ایک باب، اسے سمجھیے گا۔ حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے، تاریخ یہ کہتی ہے یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہوا چاہتا تھا۔ حضور نے لشکر اسلام کو پہاڑی کے دامن میں اکٹھا کیا اور خطاب کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 فردے ہیں اور دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں۔ ایک فرد مسلمان ہے، ایک یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جسے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بزرگوں کی موجودگی میں۔ وہ ٹرننگ، حضور نے لشکر اسلام کو جمع کیا اور کہا ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے مد مقابل سے تلوار چلے اور مکہ کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، اس لیے ہم رات کو باہر انتظار کریں گے، صبح امن کا سفید پرچم لے کر ہم شہر مکہ میں داخل ہوں گے۔ 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیل گیا۔ تاریخ کہتی ہے 2 فردے ہیں، ایک مسلمان ایک کافر، دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں۔ مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے، یہ حضور کے چچا ہیں۔ کافر کا نام ابو سفیان ہے۔ یہ فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے، ذہن میں رہے۔ میں تاریخ کا ایک باب 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دونوں پہاڑی پہ سوار ہوئے۔ ابو سفیان، اب میں لفظ تول کے بول رہا ہوں،
ابو سفیان کے جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی، اور لشکر اسلام کا طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ابو سفیان جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی، 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن بات بڑی عظیم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تیرے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنا لی۔ تاریخ یہ کہتی ہے یہ سننا تھا۔ جناب عباس کے چہرے پہ جلال اتر آیا۔ جناب عباس نے ابو سفیان کو کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ ان لفظوں پر جن مومنین نے مجھے دعا دی ہے میں انہیں لاہور تک دعا دیتا جاؤں گا۔ کہا اسے تو حکومت ملک حیدری، جنہیں تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، رسالت۔ اگلے دن ظلم یہ ہوا، اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی، اسلام کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ اگلے دن وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا، اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ میں 5-7 منٹ کی گفتگو کا خوبصورت نتیجہ عظیم مجمع کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، سر اٹھا کے بیٹھنا۔ تو گویا پہلے ہی دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے۔ یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کربلا میں آ کے بطول کے بیٹے نے ایکسپوز کیا، کربلا میں آ کے سیدہ کے لال نے حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اور کربلا میں زہرا کے لال نے جو سب سے بڑا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کو دیا، وہ پیغام یہ تھا کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی تھی، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی، جمعہ یزید کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا۔ لیکن دونوں مسلمانوں میں سے اٹھانا، دونوں مسلمانوں میں فرق یہ تھا کہ یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نام عمل کے حیدری۔ بہت شکریہ، آپ سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں۔ ہاں رسول ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لوگ، حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں مل کے حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے خوبصورت توجہ فرمائی ہے تو بلا فصل اگلا جملہ دے رہا ہوں۔ ہاں یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا جو لشکر اسلام کو دیکھ کر کہہ رہا تھا یہ حکومت ہے، اور حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ رسول کا نواسا تھا۔ آج آپ 18 جیٹھ عاشور کا دن منا رہے ہیں، اس مناسبت سے اگر سمجھو گے تو دعا دو گے تو میں لاہور تک دعا دیتا جاؤں گا۔ جملہ سمجھنے کا ہے، آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، حکومتی مسلمان بھی موجود ہے، رسالتی مسلمان بھی موجود ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے کون رسالتی مسلمان ہے؟ اب احسان عظیم کیا پروردگار نے کہ اس ذات نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، عاشور کا درمیان میں رکھ دیا کہ جو مسلمان نواسہ رسول کے نام پہ جمع ہو جائے، دنیا پہچان لے یہ رسالتی اور حسینی مسلمان ہے، اور جو عاشور کی مخالفت کرے وہ یزیدی اور حکومتی مسلمان۔
وعدہ کر دیا آپ نے خدا کی قسم. ہاں ہاں جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ابتدائی اسلام سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت. نہ انہوں نے پہلے محمد کو سمجھا، نہ درمیانی سمجھ میں آیا، نہ آج آخری سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ہم نے مکتب اہل بیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ فقط اہل بیت کو مانتے ہیں. میری قوم سامنے ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. علم عباس کے سائے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، ہم شیعہ نے حیدر کرار اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم صرف مانتے ہی محمد کو. یار بولو جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے. دلیل ہے میرے پاس، آخری حلالی تک ساتھ دیجیے گا. میرے پاس دلیل یہ ہے، بھئی کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں پیغمبر کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کو بذات رسول سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالہ سے سنا. نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بذات منی. کب کہا تھا حسنین شریفین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالہ سے سنا. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور کب کہا تھا میرے مولا علی نے کہ جس جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں. ہم نے علی کو مولا، علی کے کہنے پہ نہیں مانا. ہم نے تو مقام غدیر پر پلانوں کا منبر بنا کے علی کا بازو پکڑ کے نبی کو کہتے سنا. حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو مولا علی. سارے حلالی بولو حیدری. ہاں حیدری. اگر پیغمبر منزل غدیر پر مولا امیر کی امامت و ولایت کا اعلان نہ فرماتے، ہم شیعہ کبھی علی ولی اللہ نہ پڑھتے. ہم نے علی کو غدیر سے لیا. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے. اور اس کا مطلب میں دو جملے کہہ دوں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم حضور کی وجہ سے اہل بیت کو مانتے ہیں تو ہم اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے. غلط ہے. 1400 سال سے دشمنان نے اہل بیت کا یہ الزام ہے مکتب تشیع پر کہ شیعہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے. ہم بھائی کیوں نہیں اصحاب پیغمبر کو مانیں گے؟ ارے وہ لوگ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، ہم آخر انہیں کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم مانتے ہیں اصحاب پیغمبر کو. آپ کی توجہ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد کرتے ہوئے 15 منٹ کی بات ایک جملے میں کہنے چلو. آخری حلالی سر اٹھا کے بیٹھنا. تشیع کا عقیدہ اصحاب محمد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ اصحاب پیغمبر زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں. اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارے مل کے حیدری. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ ہے. ہاں ہاں حیدری اصحاب. یار میں ایک بات کہتا ہوں، وقت میرے پاس، مجھے تھوڑا میرا وقت کم ہو گیا چونکہ مولانا زیادہ پڑ گئے اور میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ وقت نہ لوں، اپنے بڑے بھائی کو ٹائم دوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہم مانتے ہیں یار یہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے. تم اصحاب پیغمبر کی بات کرتے ہو، ہم تو ماننے میں اتنے مخلص ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد رسول سے وفا کی
وہ بولو یار خدا کے لیے. یاد رکھنا ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں. دلیل ہے میرے پاس, دلیل ہے. اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے, جہاں گھوڑے کو دیکھتے وہیں پہ سلام کر. دنیا ثابت کرے, ثابت کرنے والے بندے کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں گا. میری ملت کا 5-7 سال کا نابالغ بچہ دنیا نہیں دکھا سکتی کہ کسی بچے نے تانگے میں جاتے ہوئے, گھڑ سواری میں جاتے ہوئے, نیزہ بازی میں دوڑتے ہوئے, کیٹل شو میں ناچتے ہوئے کسی منزل پہ گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا. پتا چلا گھوڑے کے پجاری نہیں. اور یاد رکھنا ذوالجناح سے جلنے والا اور ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا گھوڑے کا دشمن بھی نہیں ہے. اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے پہ فتویٰ لگا. بولو یار اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے. ہر مقام پہ ہم نے گھوڑے کو دیکھا, کبھی پرواہ نہ کی. پتا چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں. تو جو ہے یہ نہیں. اور آپ نے ہر مقام پہ گھوڑے کو دیکھا, فتویٰ نہ لگایا. پتا چلا آپ گھوڑے کے دشمن نہیں. لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں, اس کی نسبت دیتے ہیں اس عظیم ذوالجناح کے ساتھ, اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں, اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ. اور جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ. اس نسبت کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں. معترض فتویٰ لگاتا, پتا چلا معترض گھوڑے کا دشمن نہیں, وہ زہرا کے بیٹے کا دشمن. کہ لگے صاحب یہ آج عاشور کا دن ہے نا, تو میں عاشور کی مناسبت سے 2 جملے کو کہ لگے صاحب یہ شیعہ عجیب ہے. عاشور کا دن ہوتا ہے, 18 جیٹھ کا دن ہوتا ہے, اور جلوس جا رہا ہوتا ہے, اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, علماء بھی ہیں, ذاکرین بھی ہیں. جلوس جا رہا, بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے. بھئی جانور کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمان تیری غیرت سے سوال ہے کہ تمہیں 18 جیٹھ کو یا عاشور کے دن جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا, 10 ذی الحج کو منا میں اونٹ نظر نہیں آیا. وہ بولو یار. اللہ نے مجھے بھی 2 مرتبہ حج کی سعادت بخشی ہے. آج بھی حاجی پہنچے ہوئے ہیں. میں نے تو دیکھا لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں, بیچ میں دمبے بھی چل رہے ہیں, اونٹ بھی چل رہے ہیں. ہے کسی مسلمان میں جرت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے نکال دے؟ اگر کوئی سوچے گا بھی صحیح, خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. او بھائی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ کہ صاحب جانور کا احترام کرتے ہیں. اس مسئلے کو میں 2 اور 2 4 کر کے حل کرنا چاہتا ہوں. ذرا سر اٹھا کے بیٹھنا. میں نے کہا بھائی جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے, اسلام سکھاتا ہے. قرآن اور اسلام کا فلسفہ دیکھو, میں 1.25 گھنٹے کی بات 1.5 منٹ میں کہنے چلوں. قرآن اور اسلام کا فلسفہ جانور کے متعلق یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. اب جو قرآن پڑھا کرتے ہیں ذرا بولے میرے ساتھ, حضرت صالح نبی کی اونٹنی, تو بولو حضرت صالح نبی کی اونٹنی نبی سے منسوب ہو گئی, نگاہ توحید میں محترم ہو گئی. حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا, نگاہ توحید میں حد ہو گئی. حد ہو گئی حضرت عزیر کا گدھا, قرآن میں ذکر ہے, نبی سے منسوب ہو گیا, محترم ہو گیا. اس سے بھی حد ہو گئی اصحاب کاف کا کتا. اب میں ایک آپ کے لوہے دل پر ایک تاریخی جملہ نقش کرنے چلا ہوں, اور میں قصیدہ پڑھنے چلوں گا. اس سے پہلے بھی سریلے میرے مولا کے مداح خان قصیدہ پڑھ رہے تھے, میرے بعد بھی سریلے مداح خان قصیدہ خان ہے. لیکن میں بھی ایک بات یاد رکھنا, سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں, ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح اہل بیت میں کہی جائے. جو میری سر کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہو, میں قصیدہ پڑھنے چلا ہوں, اور جہاں میں قصیدے کا خرچ رکھوں گا بھائی جان کو اس سے اوپر رکھنا پڑے گا.
آپ حیران ہو گئے کہ مولوی ہو کے ذاکر کو چیلنج. یہ میں ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، وہ سریلے لوگ ہیں، لیکن میں بھی قصیدہ پڑھنے چلا ہوں. میں عرض اصحاب کہف کا کتا، یاد رکھنا اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے. لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے، سچے تھے. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا، سر اٹھانا، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کے جنت میں جائے گا. تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے. اب مل کے بولو ہے بری. بہت شکریہ. قصیدہ ابھی آگے ہے، قصیدہ ابھی آگے ہے. اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. سچوں کے پیچھے لگنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو قرآن پڑھا کرتے ہو خدا کے لیے بولنا میرے ساتھ. میں جملے میں ایک تاریخی بات جو قصیدے کا وعدہ کیا وہ میں نے ابھی پڑھنا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے: حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے. اب اس سے مختصر تو یار میں کر نہیں سکتا. قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریا سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا. یار پڑھی لکھی باتوں پر بھی بولا کرو. اور قرآن یہ کہتا ہے جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا. اگر یہ بات نہ سمجھو گے لاہور تک مجھے دکھ رہے گا. میں کوشش کر رہا ہوں جلدی میں بات سمجھانے کی. پھر سنیے قرآن یہ کہ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے. قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا، آخری فالو کرنے والا جب تک دریا سے نکل نہیں گیا. اگر توجہ فرمائے گا، جب تک دریا سے نکل نہیں گیا دریا نہیں ملا. اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا دریا نہیں ملا. تو قرآن نے پیغام یہ دیا کہ یاد رکھنا سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا. مل کے بولا ہے بری. سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے. جملہ یہ ہے جس کا میں نے وعدہ کیا. جملہ یہ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنہ انہیں سیدہ سے، دشمنہ انہیں اہل بیت سے، دشمنہ انہیں عزاداری سے آ کے انتقام لے گا. ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے. سر ڈالا، میرا 12واں انتظار میں ہے. آخری یزیدی بھی پیدا ہو لے، آخری حسینی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو. اب دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرے ہیں منتظر. مل کے یا امام منتظر. اجل الاجل حیدری. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری گھڑی پہ نگاہ ہے جو مجھے ٹائم دیا گیا، اگر میں اسی ٹائم میں انشاءاللہ بات کو مکمل کر دوں گا مجھے احساس ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے. اچھا 15 منٹ فالتو پڑے. سبحان اللہ. اب اگر مجھے پورا ٹائم دینا تھا تو مجھے زور کیوں لگوایا؟ مجھے پہلے ہی کہہ دینا تھا کہ میں اتنا زور ہی نہ لگاتا. میں نے تو 4 مجلسوں کا زور اکٹھا لگا دیا کہ میں بانی کے ساتھ تعاون کروں اور تھوڑے وقت میں مکمل. لیکن یہ ان کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا. بڑی
مہربانی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے. سچوں سے کتے نے وفا کی. آج علماء کرام صبح سویرے لاؤڈ سپیکر کھول کر قبلہ کی طرف پشت کر کے اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو، زہرا کے لال پر جان قربان کرنے والے ذوالجناح کے ذکر کو بدعت کہتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہنے لگے صاحب یہ جانور کا احترام کرتے ہیں. او بھائی ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں، نسبت کا احترام کرتے ہیں. تو ایک بات اور سمجھیے اور نسبت کا فلسفہ بھی سمجھ لیجئے میرے قبلہ. لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ شیعہ نے حیدر کرار یہ جانور کی نسبت ہے. حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا حضرت اسماعیل سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ اور کہنے لگے صاحب یہ او بھائیو جانور کا احترام قرآن. اچھا بات آ گئی ہے، آج ذی الحج کی کون سی تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہے. ٹھیک 6 دن بعد عید آ رہی ہے. قربانی آپ کریں گے، اب پورے ملک میں ہر جگہ قربانی کے جانور پھیلے ہوئے ہیں. احترام کہنے لگے صاحب احترام تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. چونکہ مجھے تھوڑا ٹائم ملا تو میں ایک بات کو تھوڑی سی اور بڑھانا چاہتا ہوں. احترام، ہم بھی مواحد قوم ہیں، ہم توحید پرست قوم ہیں. ہمارے دین کی بنیاد بھی مکتب اہل بیت کی بنیاد بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے. ہم مواحد قوم ہیں، ہم مشرک پہ لعنت بھیجتے ہیں. احترام کا فلسفہ سمجھیے گا میرے قبلہ. ہم نے کہا علماء کا سب علماء نے لکھا کہ جو 10 ذی الحج کو آپ قربانی کا جانور کرتے ہو اس جانور کا احترام کرو. یہ علماء نے اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، 73 فرقوں کے علماء نے لکھا ہے. اس جانور کا احترام کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو. حتیٰ کہ قرآن کی لفظیں یہ ہے، قلائد کی لفظیں کہ اس کے گلے میں جو رسی ہے نا، قربانی کے جانور کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس رسی کا بھی احترام کرو. ہم نے علماء سے پوچھا کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر ایک جانور کا احترام کریں. کہنے لگے آپ سمجھے نہیں. ہم نے کہا سمجھا دیجئے. تو کہنے لگے معاملہ میاں یوں ہے، اصل میں ہے خدا محترم. جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم. یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل. یار میں کچھ کہنے والوں ذرا سا اٹھانا، یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم. اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم. تو احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا. میں نے کہا بھائی ہماری دلیل بھی یہی ہے. اصل میں خدا محترم. امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم. یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل. ازادار بولے مت بھی بولو میرے ساتھ، یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل. تو یہ تعزیہ محترم. کہنے لگے جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو تم چومتے کس چیز کو ہو؟ میں نے کہا شیعہ سنی مسلمانوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ، آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں آپ غور ہی نہیں فرما رہے. ایک سوال کا مجھے جواب دو جو مجلس سمجھنے کے لیے آیا ہے. شیعہ سنی مسلمان مجھے بتائیں کہ آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف؟ بولو. اگر کوئی کعبہ کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ. ہمارا رخ ہوتا ہے کہ قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے. میں نے کہا یہی دلیل میری. آپ کہتے جب اس میں رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو چومتے کیوں ہو؟ میں نے کہا آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے. کعبہ کی بھی نسبت ہے توحید کے ساتھ، اس لیے ہم جھکتے ہیں. اس تعزیہ کی نسبت ہے حسین کے ساتھ. تو ہم چوم کے شہادت عظمیٰ کو سلام کرتے ہیں. علم عباس کی نسبت ہے سرکار وفا کے ساتھ تو ہم علم عباس کو چوم کے سرکار وفا کی وفا کو سلام کرتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ہم
تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے، ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم نے اصحاب کو مانا تو نبی کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا تو نبی کی وجہ سے، لیکن اصحاب کے بارے میں صرف دو بنیادی فرق ہیں، بس یہ فرق سمجھ لیجئے اور میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ دو فرق ہیں، اگر یہ دو فرق میں سمجھا سکا، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، ملت کے جوانوں کو اگر میں پہنچا سکا تو میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ یوں سمجھو میں نے پورا اشرا پڑھ دیا اگر یہ دو تشیع سمجھ میں آئے گی کہ مکتب اہل بیت ہے کیا۔ دو بنیادی فرق ہیں اصحاب کے بارے میں، باقی 72 فرقوں کے مسلمانوں میں اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم نبی کی اولاد کو، نبی کی آل کو اور نبی کے اصحاب کو ہم شیعہ برابر نہیں مانتے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہم برابر نہیں مانتے۔ اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے، ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سکے 3 بھائی اور بھی تھے، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر طیار، چوتھے نمبر پہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی، لیکن خدا کی قسم، اور تاریخی جملہ کہنے چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے تو علی کے مقابلے میں علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم شیعہ علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اور جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے، کسی غیر ماں کا بیٹا علی کے مل کے حیدری، ہم برابر نہیں مانتے۔ اور دیکھیں حضور کی ظاہری حیات، ہم اتباع رسول کرتے ہیں، میرا موضوع اتباع رسول ہے۔ دیکھیے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 2 قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو دروازہ نبی پہ رک کے اجازت مانگتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے اور جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھا۔ مل کے عبادت ہے اداری۔ اب اجازت ہو تو میں تعارف کروا دوں یہ کون کون لوگ۔ وہ لوگ جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں۔ جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جنہیں پیغمبر خوش رکھنے کی کوشش کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو دروازے نبی پہ رک کے اجازت مانگے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جن کے دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو نبی کو کاندھوں پہ اٹھائیں انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جنہیں خود رسول کاندھوں پہ اٹھائے انہیں آل محمد۔ ایک فرق، دوسرا فرق 2 منٹ میں سنیے اور میں مصائب کے 4 جملے عرض کروں اور میں اپنے بھائی جان کو ٹائم دوں۔ ظاہر ہے کہ جہاں میں خرج رکھ چکا ہوں اب اس سے میں نیچے نہیں آ سکتا، مجھے اسی پر مجلس کو مکمل کرنا ہے اور میں بالکل قریب آ گیا۔ دوسرا فرق سنیے گا، باقی مسلمانوں میں اور مکتب تشیع میں جو چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ باقی سب مسلمانوں نے نبی کے بعد دین حاصل کرنے کا سورس اور ذریعہ اصحاب کو مانا، ہم نے دین اہل بیت سے لیا۔ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ علمی دلیل بھی عرض کر دوں۔ وہاں مکاتب کی بنیاد سیاستہ پہ ہے 6 کتابیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی، سنن نسائی، 6 کتابیں۔ میرے مکتب کی بنیاد کتب 4 پہ ہے،
اصول کافی، کافی اس کا نام کافی ہے، پھر اس کو 3 حصوں میں اجتہاد کی سہولت کے لیے تقسیم کیا گیا۔ اصول کافی عقائد کی روایات، فروع کافی اعمال کی روایات، اور روضۃ الکافی اخلاقیات کی روایت۔ اصل میں ایک ہی کتاب ہے کافی، جسے شیخ یعقوب کلینی نے جمع فرمایا احادیث کو۔ دوسری کتاب ملا یحضرہ الفقی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تالیف فرمائی۔ تیسری اور چوتھی دونوں کتابیں شیخ جعفر طوسی نے لکھی، جو نجف جا چکے ہیں۔ باب طوسی جس سے آپ نکلے تو سامنے وادی السلام ہے۔ یہ جعفر طوسی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 کتابیں لکھی کتب اربعہ میں، ایک الاستبصار اور ایک التہذیب۔ یہ کتب اربعہ مذہب اہل بیت کی، میرے مکتب کی صداقت کی دلیل یہ ہے۔ سیاستہ میں آپ جا کے پڑھ لیجئے، آپ کو 98+ احادیث اصحاب رسول سے ملیں گی۔ میری کتب اربعہ آ کے پڑھیں، آپ کو ہر حدیث معصوم سے ملے گی۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ میں کامیاب ہو گیا سمجھانے میں۔ انہوں نے دین اصحاب سے سمجھا، ہم نے دین اہل بیت سے لیا۔ بھائی نبی کے بعد دین کے ذمہ دار وہاں اصحاب مانے گئے، ہمارے یہاں اہل بیت۔ تو نبی کے بعد دین کے ذمہ دار، دین کے وارث کون ہے؟ اصحاب یا اہل بیت؟ آخری حلالی تک سے اٹھانا، تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں۔ اگر تو نبی کے بعد دین کا، شریعت کا، فقہ کا، قرآن کا، حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کے بعد اگر تو جائیں اہل بیت کسی صحابی کے در پہ، میں مانتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر تاریخ بول بول کر کہے خود صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر دین کا مسئلہ علی سے پوچھ لے جائے، اور یہ کہتا ہوا واپس پلٹے کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین ہلاکت سے بچنے والوں سے نہیں لیا، ہلاکت سے بچانے والوں۔ آخری جملہ میری تقریر کا، میں ایک جملہ اکثر اس علاقے میں نے کہا ہے، اور پہلی مرتبہ اسی امام بارگاہ میں میں نے کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ، میرے استاد معظم قبلہ کا جملہ ہے، اگر جملہ سن کر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نا، ٹھنڈک، اے سی لگ جائے، اسی لمحے میرے لیے دعا کر۔ یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں، ایک ہی وقت میں یہ اے سی بھی چلاتی ہے، ہیٹر بھی چلاتی ہے۔ مولا امیر کے نام اور فضائل میں اللہ نے 2 اثر رکھا ہے۔ علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ جملہ قبلہ کا میرے استاد معظم علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کا جملہ ہے۔ قبلہ فرمائے بزرگوں کے لیے، قبلہ فرمایا کرتے تھے نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مل کے بولو ہے ہماری۔ آخری جملہ میری تقریر کا، بات تاریخی ہو، نعرہ بھی تاریخی لگا دینا، اور میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا 1 منٹ کے بعد، لیکن بات تاریخی تو نعرہ بھی تاریخی لگنا چاہیے۔ یہ مکتب اہل بیت، ہم نے نبی کے بعد دین اہل بیت۔ دلیل سنیے گا میری، سجدے کرو گے مکتب اہل بیت کی صداقت پہ گھروں میں جا کے، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ یہ واحد مکتبہ فکر ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ ختم ہوگی میری تقریر، بول کے جواب دو، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جنہیں فخر ہے جعفری ہونے پہ سر ہلاؤ۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کس نسبت سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے ہم شیعوں نے حیدر کرار اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آخری حلالی تک سے اٹھانا، امام حسین علیہ السلام کون تھے؟
امام حسن کے بھائی تھے، امام حسن کے بھائی تھے، مولا علی کے فرزند تھے۔ مولا علی کون تھے؟ نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے، خاتون جنت کے شوہر بھی تھے، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین اہل بیت سے اس دروازے سے دین لیا ہے جس دروازے سے نبی نکلتے تھے، اسی دروازے سے علی نکلے، اسی دروازے سے حسن نکلے، اسی دروازے سے حسین نکلے، اسی دروازے سے العابدین نکلے، اسی دروازے سے محمد باقر نکلے، اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے حیدری۔ ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ نے علی عاشور منا کے، محرم کا 10 محرم 18 جیٹھ منا کے، یہ جلوس نکال کے یہ شیعہ ہمیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ نہ میرا مسلمان بھائی، ہم تمہیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا نہیں چاہ رہے، ہم تو اہل بیت کے وسیلے سے تمہیں دروازہ رسول دکھا رہے ہیں۔ اگر اس دروازے کا مال بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اس سے بڑا کوئی در لے کے آ۔ ہم نے نبی کے بعد دین کا وارث اہل بیت کو مانا، اور یہی وجہ ہے، خدا کی قسم، جب دین پر مشکل وقت آیا، خدا گواہ ہے، آج عاشور کا دن ہے نا، خدا گواہ ہے، اصحاب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی، جزاک اللہ، یہی حق ہے، آج پرسے کا یہی حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اصحاب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہی، وارث دین کی بیٹیاں کبھی اس بازار۔ اب میرے پاس تفصیلی مصائب کا وقت نہیں ہے، میرا وقت مکمل ہو چکا، مجھے بھائی نے میرے سب محبت کا اظہار کیا تو میں نے چند جملے زیادہ کہہ دیے۔ 2 منٹ کی صرف زحمت دے رہا ہوں، موقع ملا پھر آپ کو تفصیلاً مصائب سناؤں گا۔ 2 جملوں میں مصائب پڑھ رہا ہوں، اور آج کا دن رونے کا دن ہے، پرسے کا دن ہے۔ کوفہ کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی، مصائب تو پڑھ دیا میں۔ منادی نے ندا دی، لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں۔ علامہ حسین بخجانہ میرے استاد معظم کا جملہ ہے، عبداللہ نامی ایک صحابی ہے، مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا، بی بی نے جب خطبہ دیا، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی آنکھیں جنگ صفین میں اسلام کے کام آ گئی تھی، چھوٹی بچی ساتھ ہے، اللہ کرے میں ازادار ماتمی کو لفظ سمجھا سکوں۔ بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے، بیٹی مجھے اتنا بتا، علی تو نہیں آ گئے بازار؟ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہا ہے؟ بچی کہتی ہے، بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ علی نہیں ہے، ایک بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ میں سوار ہے، علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ اللہ کرے میں ماتمی کو لفظ سمجھا سکوں، کہا بیٹا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو۔ بچی نے ہاتھ سے پکڑا، لے کے آئی، جملہ یہ ماتم کا ہے۔ عبداللہ نے سر سے امامہ اتارا، گلے میں ڈالا، ہاتھ باندھ کے کہا، اے اونٹ میں سوار بی بی، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، یہی حق ہے، یہی حق ہے پرسے، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، مجھے بتا کہ تو ہے کون؟ کون کا نام ہے؟ علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، چچا عبداللہ، کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت، تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں؟ چچا عبداللہ پہچان، میں علی کی بیٹی زینب۔ اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں ہے، ماتم کا جملہ ہے۔ تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے، اور آج عبادت کا دن ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کو پتہ چلا نا علی کی بیٹی، نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا، یا علی تیری مہربانی، مولا تیرا احسان۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے، چچا عبداللہ کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازا؟ شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ عبداللہ رو کے کہتے ہیں، علی کی بیٹی جنگ صفین میں جب میری آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی، میں تیرے بابا کے دروازے پہ آیا تھا، میرے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، یا علی زینب کی چادر کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا، تیرے بابا نے منع کیا تھا، عبداللہ آنکھیں دلواگا۔
عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، ایک دن پچھتاؤ گے۔ آؤ شکریہ ادا کر، مولا ہائے اگر میری آنکھیں اگر ہوتی بڑے بازار میں بطول زاؤ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ